السلام علیکم۔ واٹ از سی بی سی؟ یہ سی بی سی کیا ہوتا ہے؟ سی بی سی کو کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ کہتے ہیں، اس کو سی بی پی بھی کہتے ہیں، کمپلیٹ بلڈ پکچر۔ یعنی یہ وہ ٹیسٹ ہے جس سے ہمیں خون کا پتہ چلتا ہے کہ خون میں کیا مسئلہ ہے۔ یعنی خون میں وائٹ بلڈ سیلز کتنے ہیں، اس کی مقدار کتنی ہے، اور وہ اس کا پیٹرن کیسا ہے، اس میں آر بی سی کیسے ہیں، سرخ خلیات، اور اس میں پلیٹلیٹس کیسے ہیں۔ سی بی سی کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ کو کہتے ہیں، اس کا دوسرا نام سی بی پی ہے، کمپلیٹ بلڈ پکچر اس کو کہتے ہیں۔ اس سے ہمیں انفیکشنز، اینیمیا اور کینسر کی بیماری کا بھی پتہ چلتا ہے۔ سی بی سی جو ہے نا، آر بی سی اور ڈبلیو بی سی اور پلیٹلیٹس کو معلوم کیا جاتا ہے۔ عموماً یہ پکچر سب کے سامنے آ جاتی ہے جب ڈبلیو بی سی کی بات ہوتی ہے، آر بی سی کی بات ہوتی ہے یا پلیٹلیٹس کی بات ہے، اسی کو ہی سی بی سی کہتے ہیں۔ اس میں مختلف پیرامیٹرز ہوتے ہیں ڈبلیو بی سی، آر بی سی اور پلیٹلیٹس کے بارے میں۔ یہ ہیموگرام ہے، آٹومیٹک مشین سے یہ نکلتا ہے۔ یہ سی بی سی ریکمینڈ کیوں ہوتا ہے؟ جب بھی کوئی مریض آتا ہے اور بخار یا فیٹیگ کا کہتا ہے، یا کسی کیموتھیراپی پہ ہو، یا چیک اپ کے لیے آیا ہو، یا اس کے پلیٹلیٹس کم ہوں یا زیادہ ہوں، تو اسی کے لیے ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ سی بی سی ٹیسٹ کیا جائے۔ تو کس ٹائم پہ ہمیں پریشان ہونا چاہیے کہ سی بی سی میں اگر زیادہ ڈبلیو بی سی ہو، یا مقدار میں آر بی سی زیادہ ہوں، یا ڈبلیو بی سی زیادہ ہوں، یا پلیٹلیٹس کم یا زیادہ ہوں، یا کوئی بھی سڈن ڈراپ ہو، یا کوئی بھی سڈن رائز ہو، تو اس وقت ایک بیماری کیفیت آ جاتی ہے۔ جب بھی سی بی سی میں کوئی بھی پیرامیٹر اوپر نیچے ہو تو پھر ڈاکٹر ہی اس کو ٹریٹ کر سکتا ہے۔ ابھی اگزامپل ہیں، ہیموگلوبن خون کی مقدار کو کہتے ہیں، یہ 12 سے 18 گرام تک ہوتا ہے، یہاں پہ 13.4 گرام ہے، یہ نارمل ہے۔ سیکنڈ ایرو پہ آر بی سی ہیں، آر بی سی 45 لاکھ سے 55 لاکھ تک ہوتے ہیں۔ تھرڈ ایرو پہ ہیموٹوکریٹ ہے، یعنی خون کی کنسنٹریشن۔ پھر آتا ہے ایم سی وی، یعنی خون کے ذرات کا والیوم۔ ایم سی ایچ اور ایچ سی، یہ ہیموگلوبن کے بارے میں ہوتا ہے۔ اب یہ بھی سی بی سی رپورٹ ہے، ہیموگلوبن تھوڑا کم ہے، ایم سی وی بھی کم ہے، اور آر بی سی کاؤنٹ زیادہ ہے۔ یہ پکچر تیلیسیمیا کا اس طرح ہوتا ہے۔ اگر آر بی سی کاؤنٹ نارمل ہو اور ایم سی وی کم ہو تو تیلیسیمیا ہوتا ہے۔ اب یہ پکچر جو ہے نا، اس میں دیکھا جائے تو آر بی سی کاؤنٹ کم ہے، ہیموگلوبن بھی کم ہے، اور ایم سی وی بھی کم ہے۔ تو اس طرح پکچر یہ آئرن ڈیفیشنسی اینیمیا میں ہوتا ہے۔ یہ اگر اس پکچر کو دیکھا جائے تو اس میں ہیموگلوبن کم ہے، اینیمیا ہے، اور ایم سی وی زیادہ ہے، 117 ہے، تو اس کو ہم میگلوبلاسٹک اینیمیا کہتے ہیں۔ یہ زیادہ تر آئرن ڈیفیشنسی اور وائٹامن B12 ڈیفیشنسی میں ہوتا ہے۔ اب اس پکچر کو دیکھا جائے تو اس میں ہیموگلوبن بھی کم ہے، وائٹ بلڈ سیلز بھی کم ہے، پلیٹلیٹس بھی کم ہے، اس کو ہم پینسائٹوپینیا کہتے ہیں۔ یہ بون میرو فیلئر میں ہوتا ہے، یا کوئی انسان کیموتھیراپی۔ اب اس پکچر کو ہم لیوکوپینیا کہتے ہیں، کیونکہ اس میں وائٹ بلڈ سیلز کم ہے۔ یہ وائرسز وغیرہ میں ہوتا ہے، کیموتھیراپی میں بھی اس طرح ہوتا ہے کہ ڈبلیو بی سی کی مقدار ڈراپ ہوتی ہے۔ یہ پیشنٹ امیونو کمپرومائز ہوتے ہیں، ان کو کوئی بھی انفیکشن لاحق ہو سکتا ہے۔ اب اس پکچر میں لیکومائٹ ری ایکشن اس کو ہم کہتے ہیں۔ وائٹ بلڈ سیلز کی مقدار زیادہ ہے، یعنی 45,000 ہے، نارمل 11,000 تک ہوتے ہیں، یعنی کوئی سیویئر انفیکشن ہو تب اس طرح ہوتا ہے۔ یہ پکچر تھرومبوسائٹوپینیا یعنی پلیٹلیٹس میں کم ہے۔ یہ اگر کسی کو ڈینگی ہو یا ملیریا ہو، کوئی بھی وائرل النس ہو، اس میں پلیٹلیٹس کم ہو سکتے ہیں۔ یا آئی ٹی پی ہو، یعنی امیونٹی میں پلیٹلیٹ ڈسٹرکشن ہوتی ہے، تو اس لیے پلیٹلیٹ بس اسی مقدار میں رہتے ہیں، کسی کی 50,000 کسی کے 70,000 تک ہوتے ہیں۔ سی بی سی کے فوائد کیا ہیں؟ تو اس میں اینیمیا ہم ڈائگنوز کرتے ہیں، یعنی آر بی سی کاؤنٹ کم ہو، ہیموگلوبن کم ہو، یا ہیموٹوکریٹ کم ہو تو اس کو اینیمیا کہتے ہیں۔ یہ مائکروسائٹک اینیمیا بھی ہو سکتی ہے اور میکروسائٹک بھی ہو سکتا ہے۔ اس سے انفیکشنز کا پتہ چلتا ہے۔ اگر ڈبلیو بی سی زیادہ ہو تو انفیکشن ہوتا ہے، اور ڈبلیو بی سی زیادہ ہو، ڈبلیو بی سی کم ہو تو یہ وائرل انفیکشن یا بون میرو پرابلم میں ہوتا ہے۔
لیکیمیا کینسر کو کہتے ہیں. اس میں اب نارمل سیل ہوتے ہیں، امیچور سیل ہوتے ہیں. اس میں WBC زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کم بھی ہو سکتے ہیں. یہ پیریفرل اسفیئر پہ ڈائگنوز ہوتا ہے. تھرومبوسائٹوپین یعنی پلیٹلیٹس کی مقدار اگر کم ہو تو یہ زیادہ تر ڈینگی یا بون میرو سپریشن میں ہوتا ہے. پولیسائتیمیا اگر خون کی مقدار کسی میں زیادہ ہو تو اس میں کو پولیسائتیمیا کہتے ہیں. اس میں RBC زیادہ ہوتی ہے اور ہیموگلوبن بھی زیادہ ہوتا ہے اور ہیماٹوکریٹ بھی زیادہ ہوتے ہیں. یہ اسموکر اور لنگ ڈیزیز میں ہوتا ہے. یعنی CBC ایک طرح کی ونڈو ہے. اگر خون لیا جائے تو ایک ونڈو کی طرح، جس طرح کمرے میں داخل نہیں ہونا اور اس کو ونڈو کے تھرو دیکھ لیں تو انسان کو پتہ چلتا ہے کہ بدن کے اندر کیا ہو رہا ہے. تو یہ ایک ونڈو ہے. WBC RBC پلیٹلیٹ سب کی معلومات اس سے آ جاتی ہیں. یعنی اگر ہیماٹولوجی انالائزر اچھا ہو اور اس کی رپورٹ بھی اچھی ہو تو 300 سے 400 روپیز کی خرچ پہ پورے بدن کا ایک طرح کا جائزہ لیا جاتا ہے.